بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج کی ویڈیو جو ہے وہ ہماری ریلیٹڈ ہے کہ ہاؤ ٹو رائٹ میرٹس اینڈ ڈی میرٹس۔ یہ میرٹس اور ڈی میرٹس جو ہوتی ہیں یہ نہ صرف انیشیل انٹرویو میں آپ نے لکھنی ہوتی ہے، انیشیل انٹرویو کے فارم پر، بلکہ آئی ایس ایس بی کا ایک اہم حصہ ہے کہ آپ نے، بلکہ آپ کو ایک اسپیسیفک پارٹ ہوتا ہے، ایک اسپیسیفک ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کا ایک اسپیسیفک ٹائم دیا جاتا ہے آئی ایس ایس بی میں۔ میرٹس اور ڈی میرٹس کے لیے الگ فارم دیا جاتا ہے، الگ جگہ ہوتی ہے کہ اچھا اپنی میرٹس اور ڈی میرٹس لکھیں۔ اس کے لیے میرے خیال سے 5 منٹ یا 3 منٹ دیے جاتے ہیں کہ اپنی میرٹس اور ڈی میرٹس لکھیں۔ تو انہی میرٹس کے لیے ہم آج کچھ ٹپس بتائیں گے کہ آپ نے اپنی میرٹس اور ڈی میرٹس کیسے لکھنی ہے، کس طرح کی لکھنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ اپنی میرٹس اور ڈی میرٹس میں ایسی غلطی کریں کہ آپ میرٹس اور ڈی میرٹس کی وجہ سے ہی ناٹ ریکمنڈ ہو جائیں۔ تو یہ ویڈیو جو ہے یہ آپ سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور نہ صرف اس کو سننا ہے بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کو۔ جو ہماری فرسٹ ٹپ ہے میرٹ اور ڈی میرٹ سے ریلیٹڈ، کہ آپ نے اپنی میرٹ اور ڈی میرٹ میں ایسی کوئی ڈی میرٹ نہیں لکھنی جو 14 لیڈر لائک کوالٹیز کے اگینسٹ ہو، ٹھیک ہے۔ 14 لیڈر لائک کوالٹیز ہم نے کل کی ویڈیو میں اپلوڈ کی ہے اور آپ کو بتایا بھی ہے کہ 14 لیڈر لائک کوالٹیز کیا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب آپ 14 لیڈر لائک کوالٹیز کے اگینسٹ اپنی میرٹ، کوئی ایک میرٹ بھی لکھیں گے تو جو سلیکٹر ہوگا وہ یہی سمجھے گا کہ یہ بندہ جو ہے اس میں تو لیڈر لائک کوالٹی نہیں ہے، تو میں کیسے اس کو ریکمینڈ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ اس کے ذہن میں یہی کوسچن آئے گا کہ بندہ تو لیڈر ہی نہیں ہے، لیڈر والی کوالٹی اس میں نہیں ہے، تو یہ کیسے صبح کو لیڈر بن سکتا ہے۔ اگر آج اس میں کوالٹی نہیں ہے لیڈر والی تو صبح کو یہ کبھی بھی لیڈر نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے آپ نے بچنا ہے کہ آپ کی کوئی بھی ڈی میرٹ جو ہے وہ 14 لیڈر لائک کوالٹیز کے اگینسٹ نہ ہو۔ اچھا، دوسری ٹپ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے میرٹ اور ڈی میرٹ میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہونی چاہیے۔ کنٹراڈکشن کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی جو میرٹ ہے اور ڈی میرٹ ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہونی چاہیے۔ لیٹ سپوز میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے میرٹ میں لکھا کہ میں بہت ایکٹیو ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے دوسری طرف اپنے ڈی میرٹ میں لکھا کہ میں لیزی بھی ہوں۔ تو جب آپ یہ لکھیں گے تو سلیکٹر ایک دم سمجھ جائے گا کہ یہ بندہ جو ہے یہ جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، کہ ایک طرف لکھ رہا ہے کہ میں لیزی ہوں، دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ میں ایکٹیو ہوں۔ تو ایک بندہ جو ہے ایک ٹائم پر دو چیزیں ایک طرح کی نہیں کر سکتا، مطلب ایک چیز کرے گا تو اس کے اگینسٹ دوسری نہیں کر سکتا۔ اگر آپ لیزی ہیں تو آپ ایکٹیو نہیں ہو سکتے، اور اگر آپ ایکٹیو ہیں تو آپ کبھی بھی لیزی نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ یہ لکھیں گے تو اس میں ایک لیڈر لائک کوالٹی ہے انٹیگریٹی، تو آپ کی انٹیگریٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے۔ انٹیگریٹی کیسے کمپرومائز ہوگی؟ جب آپ یہ لکھیں گے تو آپ کا کریکٹر جو ہے وہ بالکل کلیئر نہیں ہوگا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ پھر سلیکٹر جو ہے وہ یہی سمجھے گا کہ بندہ جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور یہی سے آپ کی جو جھوٹ ہے اس کو پکڑ لے گا، اور یہ جو ہے یہ آپ کی ناٹ ریکمنڈیشن کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے آپ لکھ لیتے ہیں لیٹ سپوز کہ سر میں موبائل جو ہے وہ بہت زیادہ یوز کرتا ہوں، اور دوسری طرف آپ لکھتے ہیں کہ میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوتا کہ موبائل فون استعمال کروں۔ تو ایک طرف آپ لکھ رہے ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اور دوسری طرف آپ لکھ رہے ہیں کہ میں موبائل بہت زیادہ یوز کر رہا ہوں، تو یہ جو ہے یہ سامنے جھوٹ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس چیز سے آپ نے بچنا ہے۔ اچھا، تیسری ٹپ جو ہے ہمارے پاس وہ ہے کہ آپ نے میرٹس اور ڈی میرٹس جو ہے وہ ایکول لکھنی ہے۔ اچھا، اب ایکول کیوں لکھنی ہے؟ ایکول اس لیے لکھنی ہے کہ اگر آپ میرٹس زیادہ لکھیں گے تو جو آپ کا سلیکٹر ہوگا کہ وہ یہ سمجھے گا کہ یہ بندہ جو ہے یہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے۔ جب میرٹس زیادہ لکھیں گے تو آپ وہ سمجھے گا کہ ڈی میرٹس اس نے اس لیے کم لکھی ہے کہ کچھ چیز مجھ سے چھپا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کچھ ایسی چیز ہے جو مجھ سے یہ چھپا رہا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ ڈی میرٹ زیادہ لکھیں گے تو انٹرویور یا سلیکٹر یہی سمجھے گا کہ یہ بندہ جو ہے یہ بہت چالاک بن رہا ہے، ہوشیار بن رہا ہے، ڈی میرٹس تو یہ زیادہ لکھ رہا ہے اور میرٹس کم لکھی اس نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چالاکی مجھے دکھا رہا ہے۔ دے نیڈ اے بیلنسڈ پرسنالٹی، ٹھیک ہے،
उनको एक ऐसा बंदा चाहिए कि जो बैलेंस्ड हो, उसकी मेरिट भी हो डिमेरिट्स भी हो। लेकिन आपने वहाँ पे जितनी अगर 5 मेरिट्स लिखेंगे तो 5 डिमेरिट्स भी लिखें फिर, और अगर 3 मेरिट्स लिखेंगे तो 3 डिमेरिट्स लिखें। ये नहीं कि आप 15 डिमेरिट्स लिखें और 20 जो है वो मेरिट्स लिखें, नहीं। कभी भी एक चीज़ को ज़्यादा ना करें, ठीक है, दोनों को जो है वो इक्वल रखें। अच्छा, उसके बाद हमारी चौथी टिप जो है वो है कि आपने कभी भी किसी बंदे की जो पर्सनैलिटी के मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं वो आपने कभी भी कॉपी नहीं करने, या इस आपने गूगल से या इंटरनेट से जो है मेरिट्स और डिमेरिट्स नहीं देखने। हाँ, देख लेने, लेकिन उसमें फिर वो चूज़ करने हैं कि जो आपको अपने आप में नज़र आए, ठीक है। आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या मेरिट्स इंसान में हो सकती हैं और डिमेरिट्स हो सकती हैं, ठीक है। तो जब आप जो है किसी बंदे की डिमेरिट्स या मेरिट्स को कॉपी करेंगे तो वो फिर आपसे इस रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछेगा, आपकी मेरिट्स और डिमेरिट्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछेगा। और जब उसे पता लगेगा कि ये चीज़ तो इसमें पाई नहीं जाती, तो वो फिर यही समझेगा कि ये बंदा जो है ये झूठ बोल रहा है, ठीक है। लाइक आप कह रहे हैं कि सर मैं मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, और वो आपको कहे कि अच्छा मोबाइल फ़ोन में तुम ज़्यादा टाइम किस किस चीज़ को ज़्यादा टाइम देते हो, तो आप आगे से कहें कि सर मेरे पास ज़्यादा टाइम तो नहीं होता मोबाइल फ़ोन के लिए, मैं अपनी स्टडी में बिज़ी होता हूँ, घर के काम होते हैं, तो फिर मेरे ख़्याल से ये बात मुनासिब नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है आप कहते हैं कि सर मैं बहुत पंक्चुअल हूँ, ठीक है, आपने मेरिट्स में लिखा हुआ है कि सर मैं बहुत पंक्चुअल हूँ, और इंटरव्यूअर या जो सेलेक्टर है वो आपसे पूछे कि अच्छा बेटा सुबह की नमाज़ पढ़ते हो, तो फिर आप कहें कि सर मैं तो नहीं पढ़ता, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पंक्चुअल नहीं है, ठीक है, आप पंक्चुअलिटी से काम नहीं कर रहे। वो आपको हर तरीके से जज करेंगे, आप आपसे आपसे मेरिट्स वो इसलिए लिखवाता है, डिमेरिट्स इस वजह से लिखवाता है कि आप झूठ तो नहीं बोल रहे, आप अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर बयान तो नहीं कर रहे कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ। लेट्स सपोज मैं हार्ड वर्किंग की एग्जांपल दूँ। अच्छा, आप ये लिखें कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, और वो आपके मार्क्स जो है मैट्रिक में या एफएससी में जो है वो मुश्किल से ही 60 या 65% है, तो फिर आप लिखेंगे हार्ड वर्किंग, तो वो समझेगा कि बेटा तेरा झूठ तो मैं यही से पकड़ लूँगा, ठीक है। तो वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, उनका काम ही यही होता है, उनका काम यही जजमेंट होती है, ठीक है। तो कभी भी उनसे ये कोशिश ना करें कि उनसे ये चीज़ें छुपाएं, ठीक है। तो आप क्लियर कट लिख दें। अच्छा, पांचवी टिप जो है वो है कि आपने जो मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखनी है वो ऐसी डीमेरिट्स नहीं लिखनी जो आपके कैरेक्टर पर जो है वो मनफी असरात डालें या आपका कैरेक्टर उससे कंप्रोमाइज़ हो, ठीक है। मतलब आपने लेट्स सपोज आपने लिख लिया कि सर मैं जुआ खेलता हूँ, लेट्स सपोज, अल्लाह बचाए सबको। आप ये लिखें कि सर मैं जुआ खेलता हूँ, या मैं कोई ऐसी चीज़ करता हूँ, मतलब लेट्स सपोज ड्रिंक करता हूँ या व्हाट्सोएवर जो भी करता हूँ। आप ये लिखेंगे, ये डिमेरिट लिखेंगे तो आपका कैरेक्टर जो है वो कैरेक्टर पे डायरेक्ट आपकी बात आती है, ठीक है। और जब कैरेक्टर पे बात आएगी तो नो बडी विल सेलेक्ट यू एज ए लीडर, ठीक है। से लीडर तो क्या आपको मेरे ख्याल से कि उस डिपार्टमेंट के नज़दीक भी नहीं छोड़ेंगे कि आपका कैरेक्टर जो है वो कंप्रोमाइज़ होगा, ठीक है। तो इस वजह से आपने कोशिश करनी है ऐसी डिमेरिट नहीं लिखनी कि जिससे आपका जो है वो कैरेक्टर कंप्रोमाइज़ हो। अच्छा, मैं आपको कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स बता देता हूँ। अच्छा, मेरिट्स जो हैं वो है सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल आ जाता है। अगर आप रिस्पॉन्सिबल लिखेंगे तो फिर वो आपसे पूछेगा अच्छा घर के क्या क्या काम करते हो या कितने काम करते हो, क्या क्या जिम्मेवारियाँ हैं आप पर, इनडायरेक्टली आपसे पूछेगा। अगर आईएसएसबी में आपने लिखी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो फिर आपसे वो कमांड टास्क में रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आपने शो करनी होगी। अच्छा, जब आपका टास्क होता है तो आप जो अपने मटेरियल है वो अपनी जगह पर रखते हैं या नहीं रखते, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है, ठीक है। फिर हार्ड वर्किंग सबसे पहले तो आपके मार्क्स से ही वो जान लेगा कि बंदा हार्ड वर्कर है या नहीं है। उसके अलावा भी आपको जज कर लेगा, आपको डिफरेंट क्वेश्चन जो है आप पर करेगा। फिर उसके बाद ऑनेस्टी आ जाती है, ठीक है। ऑनेस्टी एक बेहतरीन क्वालिटी है, ठीक है। कोऑपरेटिव आ जाता है, कोऑपरेटिव भी आपका जो है आपके टास्क में जो है वो शो करेंगे आप।
آپ کے فزیکل ٹاسک میں جو ہے وہ کوپریشن، آپ کا جو کوپریشن ہے وہ جج کرے گا. اور انیشیل انٹرویو میں آپ سے کوپریشن سے ریلیٹڈ جو ہے ڈفرینٹ کوسچن کرے گا کہ اچھا کیسے کوپریٹو ہو، کیسے کیا کیا کرتے ہو. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے گڈ مینر، آ جاتا ہے پنکچوئل، آ جاتا ہے سنسیئر، آ جاتا ہے کہ سنسیئر وتھ فرینڈس، یا اسپیسیفائی کر لیں سنسیئر وتھ فرینڈ یا سنسیئر وتھ ایوری بڈی. اچھا پھر لائلٹی آ جاتی ہے، رسپیکٹ آ جاتا ہے ایلڈرس کا بھی، یا سب کا رسپیکٹ آ جاتا ہے. پھر پیٹریاٹزم آ جاتی ہے، سوشل ریلیشن آ جاتی ہے. سوشل ریلیشن جو ہے وہ 14 لیڈر لائک کوالٹی میں ایک کوالٹی بھی ہے کہ سوشل ہوں میں، میرے دوست بہت زیادہ ہے. اگر آپ سوشل لکھیں گے تو میں آپ کو سب سے امپورٹنٹ چیز بتا دوں کہ وہ آپ سے سب سے پہلا کوسچن یہی کرے گا کہ کتنے دوست ہیں آپ کے. ٹھیک ہے، اگر آپ کے دوست کم ہیں تو پھر کبھی بھی یہ نہ لکھیں کہ میں سوشل ہوں. اچھا اس کے بعد جو ہے 5 ٹائم پریئرز آپ لکھیں گے تو وہ ڈائریکٹ سمجھے گا کہ یہ بندہ جو ہے پنکچوئل ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ کائنڈ لکھ سکتے ہیں، کانفیڈنٹ لکھ سکتے ہیں. ہاں جب آپ کانفیڈنٹ لکھیں گے وہ تو آپ کے سامنے، آپ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے تو وہ اس کو تو جج کرنا بالکل ایزی ہو جائے گا. وہ تو شکر کر لے گا کہ اس بندے نے کانفیڈنٹ لکھا ہے، تو ابھی پتہ چل جائے گا کہ کتنا کانفیڈنٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا جینیس، میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ جینیس آپ کبھی بھی نہ لکھیں. ٹھیک ہے، اگر آپ بہت جینیس بھی ہیں تو پھر بھی آپ جینیس نہ لکھیں، چونکہ وہ آپ کو ایسے کوسچن کرے گا. جینیس اگر آپ جینیس ہیں اور آپ سے ایسے کوسچن کرے گا کہ آپ توقع بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے جینیس نہ لکھیں. اچھا گڈ آبزرور جو ہے، آپ انیشیل انٹرویو میں لیٹ سپوز آپ نے لکھا ہوا ہے تو وہ آپ کو کہے گا اچھا بیٹا یہ ٹیبل کا جو ایریا ہے یہ بتاؤ. جب آپ روم سے انٹر ہو رہے تھے تو لاک کا جو کلر تھا وہ کیسا کلر تھا، دروازے کے باہر کیا لگا ہوا تھا. اس طرح کے کوسچن جو ہے وہ آپ سے کرے گا جب آپ گڈ آبزرور کہیں گے. اور اگر آئی ایس ایس بی میں آپ نے لکھا ہوا ہے تو آئی ایس ایس بی میں تو ان کے لیے بہت ایزی ہوتا ہے. لاسٹ میں جو ہوتے ہیں وہ ووٹنگ ہوتی ہے. آپ نے ایک بندے مطلب آپ کی جو ہے اس کو بڑا اچھا نام ہے، وہ ہے آپ کی فائنل اسسمنٹ جو ہوتی ہے. مطلب آپ نے ہر بندے کو جو ہے ووٹ دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب آپ ووٹ دیں گے تو پھر آپ کی آبزرویشن جو ہے وہاں پہ دیکھی جاتی ہے کہ اس بندے کی آبزرویشن کیسی ہے، اچھا آبزرور ہے یا نہیں ہے. اچھا ڈی میرٹس آ جاتے ہیں. اس میں سب سے پہلا ہے کہ میری انگلش ویک ہے، یہ موسٹلی لوگوں کا پرابلم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتی ہے. پھر سلیپ لیٹ ایٹ نائٹ. ٹھیک ہے، ایک مسئلہ یہ ہے، ڈیمیرٹ ہے مجھ میں، لیٹ سوتا ہوں. کیوں سوتے ہو؟ نیند نہیں آتی، موبائل فون کے ساتھ لگا ہوتا ہوں. اچھا اس میں اگر آپ سلیپ لیٹ لکھتے ہیں تو اس میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ یہ بھی لکھیں کہ میں موبائل فون زیادہ یوز کرتا ہوں. اگر آپ سے پوچھے گا کہ کیوں لیٹ سوتے ہو تو آپ ڈائریکٹلی کہہ سکتے ہیں کہ میں موبائل فون یوز کرتا ہوں، اس وجہ سے لیٹ سوتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے ہینڈ رائٹنگ میری اچھی نہیں ہے، میں جو ہے موبائل فون زیادہ یوز کرتا ہوں، بکش ہوں. اچھا بکش جب آپ لکھیں گے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ کے مارکس جو ہے مور دین 85 یا 90% ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے اسپیک لاؤڈلی، وہ بھی آپ کو وہیں سے جج کر لے گا. ٹاکیٹو ہوں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے. ویک جنرل نالج ہے میری. ٹھیک ہے. چائے کا شوقین ہوں یا چائے کا عادی ہوں، چائے بہت زیادہ پیتا ہوں. ٹھیک ہے، پی سکتا ہے کوئی ایسی کوالٹیز نہیں ہے جو آپ کے کریکٹر پر کمپرومائز ہوں گی. ٹھیک ہے، کریکٹر کو کمپرومائز کریں گی. اچھا میں انڈور گیمز کھیلتا ہوں. ٹھیک ہے، انڈورز گیم کھیلتا ہوں، یہ بھی ایک بری بات ہے کیونکہ اس سے انڈور گیم سے آپ کی ہیلتھ اور بہت چیزوں پہ جو ہے وہ اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے میں لیزی بھی ہوں، فاسٹ فوڈ کا یوز کرتا ہوں، فاسٹ ڈرائیونگ کرتا ہوں. اچھا اسٹڈیز میں بہت ویک ہوں، اپنے منی جو ہے، پیسے جو ہے وہ ضائع کرتا ہوں. اس طرح کی جو ہے ڈی میرٹس آپ لکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں ملیں گے، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں اور تیاری بھی اچھی طرح کریں. تھینک یو. خدا حافظ.